دوستوں رات کو صرف یہ ایک تسبیح پڑھ کے سو جائیے گا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک پڑھ کے آج رات کو آزما لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک صبح جب آپ رات کو سوئیں تو کچھ بھی نہ ہو، لیکن جب صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت پڑی ہوئی ہو۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے آپ کو انشاءاللہ دولت سے مالا مال کر دے گا۔ بس ایک دفعہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں ڈھیر و دولت، رزق اور مال و دولت نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے کر لینا ہے۔ اس عمل کے بہت سے بے شمار فائدے ہیں۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور دولت کو آپ سے پیار ہو جائے گا، ڈھیر و دولت آپ پر عاشق مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ روپیہ خرچ کر لیں، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا۔ بس اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں پیدا ہو جائیں گی اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو غور اور توجہ سے نوٹ فرما لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک ایسی مکمل جامع تسبیح ہے، ایسا پاورفل وظیفہ ہے، ایسی پاورفل تسبیح ہے۔ انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائیں گے تو انشاءاللہ دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور پھر یہ عمل کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے۔ کافی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، لوگ پریشانی میں ہیں، چاہے وہ کوئی مزدور ہو، چاہے کوئی آفیسر ہو۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ میری تنخواہ کے پیسوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں تو جتنی بھی مرضی اور جیسی بھی دولت کما لیں، مگر پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ سب ہی یہ کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اتنا اللہ پاک کرم فرمائیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ غیبی باتوں سے آپ کے لیے اتنی دولت، اتنا پیسہ آپ کے غیب سے دولت والے ہاتھ لائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، انشاءاللہ فوری طور پر ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے آج رات کو 3 مرتبہ بتائے ہوئے طریقے سے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا ہے، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جس بندے نے رات کو صرف 3 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا تو خدا کی قسم غربت اور غریبی اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ تمہارے گھر سے چلی جائے گی غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ دوستوں، کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آؤ میں تمہیں سچا عمل بتاؤں۔ آج رات کا ایسا سچا عمل، دکھوں پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا۔ چاہو تو ہر رات کو پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دینے والا، ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست کرتا ہے کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آؤ ایسا عمل دوں گا، جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔
آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہارا گھر دکان مکان فوری طور پر دولت سے پیسوں سے بھر جائے گا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگیں گے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، رات کے وقت کا یہ معجزاتی عمل ہے، جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک جھٹکے میں لا علاج بیماریوں کو اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، تمہارے جسم سے جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ جادوگری جو آج کل چل رہی ہے، جس نے نسلوں کو برباد کر دیا ہے، کسی اپنے نے کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو دوستو تمہارے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندش کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں یہ عمل ختم کر دے گا۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ عمل دوں گا، چند منٹ میں گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا ویسے تو اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو یہ عمل دکھوں کی دوا ہے، پریشانیوں کا علاج ہے، یہ ہر بیماری کو، پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے یہ۔ وہ عمل ہے اگر آپ کا بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر آپ کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، وہ لوگ جو وظیفہ پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظیفوں کے بعد بھی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، تو آج گارنٹی اسٹامپ پیپر پر لکھوانا ہے تو لکھوا لو، ایک دن کے اندر آپ کے مقدر بدل جائیں گے، مقدر میں کامیابی آ جائے گی۔ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اس کی گارنٹی دینی ہو کسی کو تو وہ کوئی شک نہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ مانگتا ہے تو اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی لا علاج بیماریوں کو شفا میں بدل دی جاتی ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹیوں کے بہترین رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کی جتنی تاثیر و طاقت، جتنی قدر و قیمت بتاؤ اتنی کم ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، یہ صفات بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ان ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے ان ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آج آپ خود پر، اپنی نسلوں پر، اپنے آنے والے بچوں پر بہتری کا عدالہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا یہ رات والا چھوٹا سا معجزاتی عمل آج پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کا یہ عمل ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، رات کا یہ خاص وظیفہ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، ایسا وظیفہ، ایسا عمل تم نے اپنی زندگی میں رات میں نہ کیا ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان میری بہنوں کے لیے ہے جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں۔ یہ وظیفہ بے بسی سے نکال کر، لاچاری سے نکال کر، مجبوری سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے آتا ہے، کامیابیوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لے۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ چھوٹا سا عمل پڑھتے ہی ساتھ ہی مل جائے گا۔ دنیا کی ہر شے خود کر چل کر آئے گی، صرف اللہ پاک کے یہ خاص ناموں کو آپ نے پڑھ کے دیکھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج تک آپ نے اللہ پاک کے بہت سے ناموں، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوگی، بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا یہ رات والا معجزاتی عمل شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ جسے جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہوتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ عمل میں نے خود بھی بے شمار لوگوں کو بتایا ہے۔ ان کو بتایا ہے جو تھک چکے ہیں، جن کے گھر میں کئی سالوں سے غربت ختم نہیں ہو رہی، جو کئی سالوں سے بیمار پریشان ہیں، تنگ دست بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، پڑھنے والوں پر اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا وظیفہ پڑھتے ہی اللہ نے ایسے اسباب سے، ایسی غیبی مدد سے نوازا کہ تمام بگڑے کام سنور گئے۔
بیڑے پار ہو گئے، رکاوٹیں دور ہو گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ آج اگر کوئی اپنی مصیبتوں سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر، پریشانیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو اللہ والو یا رحمانو یا رحیمو کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اپنی خاص رحمت عطا فرماتا ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، نوجوان بچے، پڑھے لکھے بچے گھر میں موجود ہیں، نوکری تک نہیں مل رہی۔ ماں باپ ساری زندگی محنت مشقت کر کے پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن بچوں کو روزگار نہیں مل پا رہا۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے۔ بیٹیاں پڑھی لکھی گھروں میں موجود ہیں، بیٹوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ اللہ والو، آج ہر کوئی آپ کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے دوست یار ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اس سے اوپر جائیں۔ آپ کو کوئی ترقی کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی آپ کو پریشانیوں میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک ذات آج بھی موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گی۔ وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری دنیا کے تمام مخلوقات کا رب ہے، وہ جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس رب کو جب رب کے ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے، اپنی حاجات کے لیے بیٹھو گے، یقین کیے گا اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 3 نام جس نے رات کے وقت پڑھ لیے، جس گھر میں پڑھ لیے جاتے ہیں، اس گھر پہ بچے روشن نصیب والے ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کا ایک ایک فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، چاہے تو پورا گھر پڑھ لے، تمام گھر والے پڑھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں، پھر وہی مسائل۔ لیکن یہ وظیفہ جسے اللہ والوں نے کامل وظیفہ کہا ہے، یہ رات کے وقت کا ایسا وظیفہ ہے کہ جس گھر میں رات کے وقت یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا رات کے وقت کا عمل ہے۔ خدا کی قسم میں نے ایسا عمل اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسے بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھیں گے، یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے دوبارہ کبھی کسی پریشانی، کسی تنگ دستی، کسی بیماری، کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا۔ صرف یقین کامل ضروری ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے عمل کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے میرا رب دینے کو تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میں ندامت محسوس کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی حاجت اس کو پورا نہ کر سکے۔ جو رب ندامت محسوس کرتا ہے آپ کی دعا قبول کرنے پر، یعنی کہ دعا قبول نہ کرنے پر، کیا وہ آپ کی حاجتوں کو پورا نہ کرے گا؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا یہ وظیفہ، یہ رات کے وقت کا اتنا طاقتور، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اسے پڑھتے ہی اللہ 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہم ہزاروں لاکھوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے اربوں خربوں کا مالک بنانے پر قادر ہوں، ایک بار مانگ تو صحیح۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو بندہ خزانے لوٹنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، کہ ایسی زندگی جس میں نہ کبھی غربت بھی ہو، غربت بھی ختم ہو جائے، تنگ دستیاں بھی ختم ہو جائیں، جس میں بیماریوں سے شفا بھی مل جائے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات بھی مل جائے، بچوں کے روشن نصیب ہو جائیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش و خرم ہو جائیں، اولاد کو اولاد نصیب ہو جائے، تو آج کا یہ عمل وظیفہ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج آپ نے رات کا پورا آپ کا وقت موجود ہے اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے سکون سے رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج ہی رات میں آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ پوری رات موجود ہے اپنے گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔
یہ خالی جھولیاں، یہ خالی الماریاں، یہ خالی دکانیں، یہ خالی جیبیں 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ خدا کی قسم نہ بھر جائیں تو یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو بندہ خزانے لوٹنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، میرے بھائیوں میں نے ایک بار یہ عمل پڑھا تھا۔ یہ عمل ایسا کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف ضروری ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے تعداد سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کی تاثیر طاقت میں کمی آ جائے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے آج رات کو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو کسی بھی وقت بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ آج جب آپ پریشانیوں میں ہیں، جب آپ تنگ دستی میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو بغیر وقت ضائع کیے آپ چاہیں آج ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر چاہے تو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ جو بہتر لگے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ کر آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار یا 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد کوئی سا بھی پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی اور بیماری سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ایک بار مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر اللہ کا ایک نام پڑھنا شروع کیجیے گا، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے۔ اسے اسی ترتیب اور تعداد بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر 1 پر اللہ والوں کے طریقے سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا لفظی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کی بڑائی سے یاد کرتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راستے کھول لیتا ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ اکبر سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیں۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ پہلا وظیفہ رات کے وقت کا 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے اپنی حاجت پوری کرنے کا وقت ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اب اللہ پاک کے 3 نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔
اللہ کے 3 نام جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو اس معجزاتی عمل میں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ یہ 3 نام پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگیں گے، اللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے ان کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے 1 کروڑ کی طلب کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے پیسوں کا، رزق کا انتظام کر دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، آپ نے لاپرواہی کی، بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم ایک زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب میں 100 بار ہی پڑھنا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو، تو اس کا مطلب ہے اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے، جس پر نمبرنگ آتی ہے، جس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوص نیت اور کامل یقین سے پڑھیں۔ ایسا مجرب، ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی چند مہینے، چند گھنٹے، چند سال انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند منٹوں میں آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو آپ کی غلطی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامہ اعمال کو لے کر پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھ کو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ کر پکارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اس بندوں کو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کی فضیل و برکت سے مالا مال کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو فوراً پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اسے عطا کر دو، اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے 100 بار جب پڑھ لیں اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، وہ بڑا رحمان، وہ بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کہتا ہے کہ میں نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ آج یہ عمل پڑھ لے، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، آج رات کو اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ خالی جھولیاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ نے آخر میں اس عمل کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے، خدا را 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا۔ یہ عمل آپ کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت غریبی کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ کی اس ایک قرآنی آیت کو، جو کہ کلمات بھی ہیں، جسے اس کامل وظیفے کو پڑھو گے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کی برائی بیان کرنے سے اللہ آپ کا دوست بن جائے گا، آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر یا رحمانو،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے معاملات جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں اللہ کریم سے جو مانگیں گے مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے یہ جو وظیفہ ایک قرآنی آیت اس کامل وظیفے میں آپ نے تیسرے نمبر پر آج رات کے اس معجزاتی عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ آپ نے اس عمل میں جو شامل کرنا ہے یہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رات کے اس معجزاتی عمل میں تیسرا پاورفل وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا شامل کر دینا ہے۔ یہ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، یہ ہر طرح کی مشکل کو پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، یہ خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو، خالی جیبوں کو دولت سے پیسوں سے بھر دینے والا دنیا کا معجزاتی ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کے تیسرے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل اپنے انداز میں 7 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے ہی آخر میں بالکل اینڈ میں آپ نے اس عمل کے بالکل اینڈ میں جاتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کمپلیٹ سورہ کوثر ایک بار پڑھتے ہی عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے جو بھی جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، رب کریم سے خوب مانگتے مانگتے اس معجزاتی عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔